الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، 15 دسمبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب 2023 کو میں یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ چند دن پہلے جو میری معروف عالم دین جناب مولانا محمد حنیف قریشی صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اس کے بارے میں چند وضاحتیں۔ نمبر 1، مولانا کا جب مجھے فون آیا تو میں پیدل واک کر رہا تھا، اس وقت فون آیا تو تقریباً 1 گھنٹہ میری گفتگو ہوئی ہے، جس میں سے 55 منٹ میں واک ہی کرتا رہا ہوں اور گفتگو بھی کرتا رہا ہوں۔ یہ ایک۔ نمبر 2، جب مولانا نے مجھے فون فرمایا تو یقیناً انہوں نے سوچ سمجھ کے کال کی ہوگی، مگر میری تو کبھی سکس سینس میں بھی نہیں تھا کہ میں کال کروں گا یا وہ مجھے کریں گے۔ تو انہوں نے بھی جو بھی بات کی وہ سوچ سمجھ کر پہلے سے طے شدہ اپنے شیڈول کے مطابق گفتگو کی، اور میں بالکل ان نون اور ان ایکسپیکٹڈ طور پہ گفتگو کر رہا تھا۔ نمبر 3، مولانا محمد حنیف قریشی صاحب نے پہل تو کوشش کی، وہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا وہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں لفظ بولا تھا، اس کے بارے میں مجھے پھنسا کر اور وہ بات پھیلائی جائے کہ جی یہی وہی ہے اور انہی کا ترجمان ہے۔ میں اس بارے میں کیٹاگوریکلی وضاحت کر رہا ہوں کہ کسی مسلک کے پاس پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کسی مسلک کے پاس ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جیسا بحر العلوم کنز العلماء شخص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے ان کو کہ بے مثال اور لاجواب ہے وہ۔ یہ تو بات ہے متفق علیہ، اس میں تو کسی دشمن کا بھی انکار نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ مولانا کی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا وہ مسئلہ، تو اس میں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی مولانا قریشی صاحب کے سامنے بھی، اب پھر کر رہا ہوں۔ اس میں میں استاد العلماء والصلحاء اور اس دور کے محدث اعظم حضرت مولانا علامہ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم عما فیضاتہم العالیہ، جن کے پیروں کا دھون بھی میرے لیے آب حیات سے کم نہیں ہے، اس مسئلے میں جو ان کا موقف ہے وہی میرا ہے۔ یہ تو میں نے بات کہہ دی، وہاں بھی کہی تھی ریکارڈنگ میں، یہاں بھی۔ اب تیسری بات، مولانا محمد حنیف قریشی صاحب نے کوشش فرمائی کہ مجھ پر واضح کیا جائے کہ جناب ابی طالب ایمان لا چکے ہیں۔ اس پر اب کمنٹس باکس میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھائی میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ محدثین نے ان کو طبقات صحابہ میں شمار کیوں نہیں کیا؟ تو قریشی صاحب فرمانے لگے کہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کو شامل نہیں کیا، جس کا جواب میں نے دیا، مگر وہ کہہ رہے تھے میری بات مت ٹوکو۔ میں نے کہا تھا بھائی وہ صحابہ میں شمار نہیں کیا تو تابعین میں کر دیا، چلو تابعین میں کر دیا۔ کوئی دکھا سکتے ہیں آپ پوری تاریخ اسلام میں، ملت اسلامیہ میں، کہ ایک شخص آپ کے ہاں علیہ السلام کے مرتبے پر فائز ہو، اور آپ کے جو تفضیلی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، بلکہ وہ تو ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب تو کہتے ہیں نبیوں کے بعد، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے ابو طالب، وہ تو حضرت مولا علی پاک سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ تو اتنی بڑی اعلیٰ شخصیت ہو کوئی اور اس کو صحابہ میں بھی شمار نہ کیا گیا ہو، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی جو کمنٹس باکس میں مولانا قریشی صاحب کے فالوور ہیں، وہ تو بیچارے یوں کہہ رہے ہیں کہ تجھے بات ہی نہیں آئی۔ بھائی میں تو یہ کہتا ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں افہام و تفہیم میں بات ہوئی ہے۔ اگر کہنا چاہوں تو بہت ساری باتیں کہہ سکتا ہوں کہ مولانا کو باتیں نہیں آئی، اگر کہنا چاہوں تو کہہ نہیں رہا میں۔ یہ ان کی تسلی کے لیے کہ جب میں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اوہ مجھ سے صاحب ہو گیا، تو کیا آپ کو کبھی خمینی پر، کلینی پر، ملا باقر مجلسی پر صاحب کیوں نہیں ہوا؟ کیا کبھی کسی اور کو بھی صاحب ہوا ہے خطیب کو اتنے بڑے کہ صحابہ کو گالیاں؟
اور پھر کہنا کہ میں کتوں کے نام بھی یزید نہیں رکھوں گا، اس کا تو کوئی جواب نہیں آیا یا آئے گا۔ یزید نام سے تو ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے بھائی، وہ ایک شخصیت پلید ہے، ناپاک ہے، بدبخت ہے، اس سے ہمیں اختلاف تھا، ہے اور رہے گا۔ اچھا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ جناب آپ شمشیر اعلیٰ حضرت ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سے آج کیوں ٹکرا رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کوشش کی کہ کسی ایک مسئلے میں اگر اختلاف یا خلاف ہو جائے تو وہ کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اس میں بہرحال کوئی ہار جیت نہیں ہے، وہ بات ہوئی، اچھے موڈ میں ہوئی اور اچھی باتیں ہو گئی، سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے، مگر یہ کہنا کہ ان کو فلاں لفظ نہیں آیا، تجھے فلاں لفظ نہیں آیا، یہ سب جہالت پر مبنی تبصرے ہیں، ان سے باز آئیے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولانا محمد حنیف قریشی صاحب نے، چونکہ میں نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، میرا تو وہ کلپ چل رہا ہے مناظرے اور مبالغے کا، اس کو آن ہی نہیں کیا، اس کی طرف انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اور ایک چوتھی بات جو میں ضروری کہنا چاہتا ہوں، یہ آج کل طریقہ واردات چلا رکھا ہے تمام تفضیلی حضرات نے، بڑے ادب سے حضرات کہہ رہا ہوں، میں بات کرنے کا قائل ہوں، لڑنے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جی وہ تو آپ تو سید ہیں، آپ کی نانی دادی کا مسئلہ ہے، دادے کا مسئلہ ہے، آپ کے دادا لگے۔ کیا شرعی مسائل یوں حل ہوتے ہیں کہ اگر کسی مفتی ارائی ہو اور ارائیوں پر فتویٰ جا رہا ہو تو وہ آگے سے کہ مفتی صاحب تسی تے ارائی ہو کے ارائیوں پہ فتوے لگا رہے ہو، جاٹ ہو کے جٹ پہ فتویٰ لگا رہے ہو، یہ کیا دلیل ہوئی؟ اور اسی راہ میں بہتے جا رہے ہیں وہ جو 2 نمبر شانے ہیں، سید وید ہے نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے، 1947 کے بعد بدل گئے۔ اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کئیوں کی خود جا کے تحقیق کی ہے، کئیوں کے باپ نے کہا کہ اے ہی بڑے ہیں، اسی نہیں بڑے، اور کئیوں کے دادوں نے آگے نہ بتاتے ہوئے، بتانے کا وعدہ لے کر، نام نہ شو کرنے کا وعدہ لے کر یہ کہا کہ ہم سید نہیں ہیں، بس یہ ان کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی ماں پر زنا کی تہمت قائم کر دی، جس نے اپنی کاسٹ چینج کر لی۔ ایک بات تو یہ ہے، پر اب وہ کیا کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خلاف ہو؟ او جی ہم چونکہ سید ہیں، وہ ہمارے پاپا سے لڑا تھا، دادے سے لڑا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیدنا حسن پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی ہے، اگر تم واقعی اصلی نسلی سید ہو اس صلح پہ تمہیں پہرا دینا چاہیے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں قریشی صاحب کی خدمت میں خصوصی ہدیہ کے طور پہ کہ بیعت کی ہے امام حسن پاک نے، آپ نو ڈیمانڈ معاویہ کہتے ہیں، معاویہ تو امام حسن کی ڈیمانڈ ہے، معاویہ تو امام حسین پاک کی ڈیمانڈ ہے کہ بلا کر اور اپنے بابا مولا علی پاک علیہ السلام کے ممبر پاک پر بٹھا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور میرا یہ چیلنج تھا، ہے، رہے گا، ایک شکایت دکھا دو حضرت امیر معاویہ سے امام حسن کو 20 سالہ خلافت میں، ایک دکھا دو امام حسین پاک کو، تو آج تم لوگوں کو کیوں ہے؟ اگر تم اصلی نسلی سید ہوتے تو اپنے باپ دادا نانا حسن حسین پاک کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ انہوں نے بیعت کی ہے، سنی کتب سے بھی پیش کروں گا، شیعہ کتب سے بھی پیش کروں گا، نہ کی تو پوری قوم سے بھی معافی مانگوں گا اور ان حضرات سے بھی معافی مانگوں گا، جو سزا کہیں گے میں وہ جھیلنے کو تیار ہوں۔ یہ 4 باتیں ہوں گی، غالباً کمی بیشی کی معذرت۔ 5ویں بات یہ ہے، بھائی مجھے کوئی شہرت کا شوق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی شہرت نہیں چاہیے۔ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل عالم دین سے میرا رابطہ رہتا ہے، آنا جانا بھی رہتا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا شہرت سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ پاکستان میں شہرت یافتہ ہونے کی بڑی سزائیں ہیں جن کا کم از کم میں متحمل نہیں ہوں بابا۔ بڑے کونے میں لگ کر ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، اب میرے لیے چھوٹا ہے، اللہ رسول قبول کر لے تو پھر بہت بڑا ہے۔ طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ 16 پاروں کی تفسیر میری یوٹیوب چینل سید سیف اللہ قادری پر الحمدللہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ 17واں سورہ حج کا انشاءاللہ اختتامی دروس جاری ہے، یہ اللہ قبول فرمائے۔ میرے لیے اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے۔ 350 اقساط میں ادب المفرد کی مکمل شرح آ چکی ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ ٹوٹل کوئی 24-25
100 سے بھی زیادہ بیانات میرے آ چکے ہیں. یہ میرا اصل ذوق ہے، درس قرآن، درس حدیث. کبھی خطابت کا بڑا شوق تھا، مشہور ہونے کا بھی بڑا تھا کسی دور میں بھائی. اب وہ ساری جراثیم ختم ہو چکے ہیں. اب تو یقین کرو کہ باہر بازار میں بھی جانے کو دل نہیں کرتا جناب، کونے میں لگ کر بیٹھ کر کام کرنا چاہتا ہوں. یہ ان کی خدمت اقدس میں جواب ہے جو کہتے ہیں سستی شہرت کے لیے کر رہا ہے. بھائی کوئی شہرت ورت نہیں چاہیے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ جن حضرات نے یہ کہا کہ جی مجھے سید مظفر شاہ صاحب نے تیار کیا ہے، فلاں نے تیار کیا ہے، ابھی ان کی 1-2 جلسوں میں ملاقات ہوئی ہے میری، اس سے علاوہ میرا ان کے ساتھ بھائی کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ اور کسی اور نے مجھے تیار شیار نہیں کیا. جو ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ میں سب کچھ قربان کر کے سنی ہوا ہوں، اور تم تانے دے رہے ہو جی ابھی بھی سنی نہیں ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے بارے میں انہی مولویوں کو امیر المجاہدین، امیر عظیمت حضرت علامہ حافظ الحدیث خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں فرمایا تھا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں اور مولویوں تم زور لگا رہے ہو، اگر یہ دیوبندی ہو جائے یا وہابی ہو جائے تو قیامت والے دن بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت والے دن جواب دے لو گے؟ تو وہاں سب مولوی خاموش تھے. اور امیر المجاہدین نے مجھے 1000 روپیہ دیا، مٹھائی کا ڈبہ دیا، اور میرے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے سر کا تاج ہے، سید سیف اللہ قادری سنی ہوا ہے، خبردار یہ نعرہ نہیں لگانا. اس کے بڑے بڑے علماء گواہ ہیں، اور میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. تو مجھے بھائی یہ تانا تو مت دو کہ تو سنی کیوں ہوا ہے. سنی ہوں، سنی رہوں گا. پر سنیوں میں اب کیا پروفیسروں کی تائید کرے جو کہتے ہیں جی سارا کچھ ہے ہی فیضان روافض ہے، ان کی تائید کرے، ان کی تقلید کرے، یا سنیوں میں سب کچھ مٹ مٹا کے ان کی کرے جو کبھی کہتے ہیں جی ایک سر کا تاج ہے، دوسرے صحابہ کو جوتیوں کی بھی پاؤں کی جوتیوں سے نسبت دیتے ہیں، جو کہتے ہیں ورفعنا مکان العلیہ، ادریس کو اللہ تعالیٰ علی کے مقام پر لائے گا، مکان پر بھی لائے گا. یہ ان کی تائید کرے؟ نہیں جناب. اہل سنت میں جب تک سانسوں میں سانس ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات کے پرچم کے سائے تلے رہیں گے. کیوں کہ ابھی تک ان جیسا محقق، مدقق، محدث امام نہیں آیا ان کے بعد سے لے کر اب تک. اور آگے بھی جو آئے گا انشاءاللہ وہ اس پائے کا ہوگا تو ساتھ ہی کھڑا ہوگا. یہ ماشاءاللہ گاجر مولی کی طرح ٹکرانے والے، کیا پدی کا شوربہ. اور ایک آخری بات، میں نے کہا تھا کہ اگر مولانا محمد حنیف قریشی صاحب مجھے منع کر دیں کہ یہ ریکارڈنگ شائع نہیں کرنی تو میں نہیں کروں گا. اس کے بعد 4 دن 4 days ان کا ویٹ کیا، کوئی ان کی طرف سے میسج نہیں آیا. اصلی نسلی سید ہوں بابا جی، تبرہ بازی کرنے والوں، اصلی نسلی ہوں. تم تو گالیاں بکتے ہو اور بک کے کہتے ہو ہم مولائی ہیں. پتہ چل گیا کہ مولائی، اس کا نام تم نے مولائی رکھا ہے. ہر غلاظت بک رہے ہو، کبھی سیدنا عمر پاک کو گالیاں، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق پاک کو گالیاں، کبھی سیدنا امیر معاویہ پاک کو گالیاں رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور پھر کہتا جی ہم مولائی ہیں، حضرت علی کا دفاع کر رہے ہیں. ایمان ابی طالب پہ کلمہ مانگا تو گالیاں دے رہے ہو. ہم نے کہا کہ حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، جواب میں گالیاں دے رہے ہو. ہم نے کہا کہ تدفین کیسے ہوئی، گالیاں دے رہے ہو. ہم نے آپ سے پوچھا کہ حضرت علی نے ان کو انہو مات مشرکن کیوں فرمایا، آپ جواب میں گالیاں دے رہے ہو. ہم نے آپ سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی جہنم کی سزا بیان کی ہے، ان کو خود اپنی زبان مبارک سے جہنمی ڈکلیئر کیا ہے، جواب میں گالیاں دے رہے ہو. یہ کیا طریقہ کار ہوا بھائی؟ ہماری غلط فہمی دور کرو نا علم سے. مولانا قریشی صاحب بھی دور کر دیں. پر یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پلے میں ہے کچھ نہیں، اور ہمارا پلہ بھاری ہے. اعلیٰ حضرت کا پلہ بہت بھاری ہے اس معاملے میں، بڑی تصدیق اور تحقیق کر چکے ہیں، مزید بھی کرتے رہیں گے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے پرچم کے سائے تلے ہم سنی رہنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں جب گھی بولا جاتا تھا
تو مراد صرف دیسی گھی ہوتا تھا، کیونکہ وہی گھی تھا۔ جب ڈالڈا صاحب آ گئے تو کہنا پڑا جی دیسی گھی، پہلے صرف گھی، اب دیسی گھی۔ اور جب دیسی کے ساتھ ملاوٹیں شروع ہو گئی، کبھی گائے کا ڈال دیا کبھی کچھ، تو کہا جی اصلی خالص دیسی گھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ سامعین، یہ لفظ بڑھتا جا رہا ہے، کیوں کہ مارکیٹ میں جعلی پروڈکٹ جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں۔ بھائی ہم ہیں مسلمان مذاہب کے درمیان، اور جب ہم بیٹھتے ہیں فقہی تقسیم کے درمیان تو ہم حنفی ہیں، کوئی مالکی کوئی شافی کوئی حنبلی، ہم حنفی ہیں۔ جب ہم آتے ہیں آگے کہ کون سے حنفی، تو بھائی ما انا علیہ و اصحابی ھذا الیوم، ما انا علیہ اہل سنت، اصحابی یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے قریشی صاحب، اس میں شامل ہے اہل بیت سارے۔ اگر صحابی کی صفت کسی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خیر، وہ اہل سنت و جماعت، اب اہل سنت و جماعت کے ساتھ اہل سنت والجماعت بھی آ گئے، تو اب ہمیں ایک لفظ اور لگانا پڑا، اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم بریلوی ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب تک مارکیٹ میں جعلی سنی موجود ہیں تب تک تو ہم یہ رکھیں گے۔ تو آپ الحمدللہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان حنفی اہل سنت و جماعت بریلوی، یہ ہم ہیں۔ رضوی بھی ہماری ایک نسبت ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ مسلک کا تعین ایسے مولوی نہیں کریں گے، جیسے ضروریات اسلام ہے نا وہ پوری کرنی پڑتی ہیں، ضروریات اہل سنت بھی ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ باقی بہت ساری وضاحتیں ہوگی۔ میں نے جناب مولانا محمد حنیف قریشی صاحب سے کو یہ پوچھا تھا کہ آپ نے فلاں فلاں کو گالیاں دی، اویس رضا قادری صاحب کو بیٹی کی گالی دی، انہوں نے اون کیا کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہو گئی، یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے مان لیا۔ اور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف جو انہوں نے لینگویج یوز کی، اس کے بارے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ بلو دا بیلٹ گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایک عالم دین کی شان نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم کبھی زندگی بھر اپنے کسی مخالف کو یوں گرا کر، یوں کتا دلہ کہہ کر، یوں بکواس کے ورڈز یوز کر کے کبھی مخاطب نہیں کریں گے۔ ہم علم والے ہیں، انداز علم رکھیں گے، ادب والے ہیں، انداز ادب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ سمجھ کر مانتے ہوئے عمل کرتے ہوئے زندگی گزر و بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔